بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور آپ سب نیوز کیفے دیکھنے والوں کو میں خوش آمد کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بدقسمتی سے اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں دنیا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی عالمگیریت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو آج ہم نے اسی حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ پورا ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ضرور اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اسی بارے میں آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب۔ آپ ایک اسلامک سکولر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کیا؟ مطلب اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلی بات کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ پورا ہفتہ عشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے منا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کر لو۔ اور محبت کا معیار ہی یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بھائی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات ہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے والد کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب میں کہوں کہ والد صاحب سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ کام کر دو، میں کام نہیں کروں گا، وہ کہیں کہ یہ لا دو تو میں یہ نہیں لے کر آؤں گا، تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات۔ محبت کا معیار یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام ہمیں دیے ہیں کرنے کو وہ کرنا، اور جو کام منع کر دیے ان سے رکنا۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں کرے گا، کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں جائے گا، اگینسٹ نہیں جائے گا، وہ وہی کرے گا، فالوورز وہی کہلائے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سر آپ نے کہا کہ ہمارا جو ان کی بات ماننی چاہیے، تو بحیثیت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جو کردار ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے آج جو پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے کے خلاف بات کی جا رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ایمان کی ایک علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلی تو جو لوگ یہ خاکے بنا رہے ہیں انہوں نے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی ان کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، تو چہرہ کیسے بنائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اطاعت سب سے پہلے لازم ہے۔ ہم ان کو سیرت رسول سکھائیں، انہیں بتائے کہ نبی کا کردار کیا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ چیز سب سے پیچھے چھوڑ دی ہے۔ نبی کا کردار کیا تھا کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کیسا تھا، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کیسا تھا، ایک رہنما، ایک قائد ہونے کی حیثیت سے کیسے تھا، ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے کیسے تھا۔ ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کے ہر پہلو پر گفتگو کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اب دیکھیں، تجارت کا معاملہ آتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے دیتی ہیں اور کہتی ہیں جائیں اللہ کے رسول کے ساتھ آپ جائیں اور دیکھیں ان کی تجارت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تو جو چیز میں جو عیب تھا اللہ کے رسول نے پہلے بیان فرمایا کہ بھائی یہ جو چیز تم خرید رہے ہو اس کے اندر یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے، آپ کو خریدنا ہے تو خریدو، نہ خریدنا تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ جو جس کو لینا تھا لے لیا، جس کو نہیں لینا تھا چلا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایمانداری نظر آئی، اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم سب سے پہلے جو عیب دار چیز ہوتی ہے اسے بیچنے کی
کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی سر ہمارا جو کردار ہونا چاہیے ہم ایکشن سے اپنے بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہیں۔ مزید گفتگو جاری رہے گی، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا رضا، اور آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کس طرح دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ ہمارے لیے ایسی ہے کہ ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، تو وہ دکھانے کا کیا ایک راستہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے لیے؟ اس پہ روشنی فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، مال و دولت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یقین جانیے جس کی محبت، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے، جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم اس ذات سے محبت کرتے ہیں جس ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ رحمت نہ ہوتی تو آج ہم پر عذاب نازل ہو جاتے۔ آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں ایک چھوٹے سے گناہ کرنے کی وجہ سے یا نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرما دیا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم پر رحم فرماتا ہے اور بڑے بڑے عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتے، ورنہ پہلے کے دوروں میں یہ عذاب نازل ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے تو رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، جانداروں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر اس رسول کی بات کیوں نہ کریں، اس رسول کا ذکر کیوں نہ کریں جو سب کے لیے رحمت ہے۔ اس بیٹی کے لیے بھی رحمت ہے کہ جو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسے روک دیا گیا۔ آج دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اور ماں کے مقام کو بیان کیا کہ ماں کا مقام کیا ہے کہ جس کے قدموں کے تلے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ اگر یہ اللہ کے رسول نہ آتے تو آج بھی بیٹیاں زندہ جب دفنائی جاتی تھی، زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ اگر اللہ کے رسول نہ آتے تو یہ جو قتل و غارت گری جو پہلے تھی کہ خاندانی قتل و غارت گری کئی سال تک چلتی رہتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان سب کو روک دیا، ختم کیا، آپس میں متحد کیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو آپ دیکھیں دنیا کا احوال، عرب کا دیکھیں اور پوری دنیا کے احوال دیکھیں اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے اور پھر اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کرنے کے بعد کیا تبدیلی آئیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ میں آپ کے توسل سے سارے جتنے بھی میڈیا ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، میں نہیں کہتا کہ بڑی سی تفسیر کی کوئی کتاب لے کر آئیں اور سیرت کی کتاب لے کر آگے پڑھیں۔ آپ بس ایک مختصر سی جامع کتاب کوئی نہ کوئی جو کہ آپ کے قریبی علاقے میں کہیں پرووائڈ ہو، ایک وہ ضرور پڑھیں، چاہے آپ کی دنیا کے کسی کونے پر ہو۔ اب تو انٹرنیٹ اتنا وہ ہے، فاسٹ ہے، آپ کہیں سے بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں ایپ میں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی کتاب تجویز کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک مختصر کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ انہوں نے مختصر تقریباً 500-600 صفحات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ تو ہم مختصر وقت میں وہی کتاب اگر پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو سر ان کی سیرت کی بات
ہم کر رہے ہیں ان کی سیرت پہ، ان کی زندگی پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ہر لمحہ ان کی زندگی کا ایک آگاہی اور علم کا پیغام ہے۔ میں چاہوں گی کہ ربیع الاول کا مہینہ اور سب لوگ اب ان سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے، کوئی میلاد کر رہا ہے، کوئی ان کا ذکر کر رہا ہے، نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے پورے منتھ، بلکہ پورے سال ہی جاری رہتا ہے۔ محبت تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن یہ خاص ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم باقاعدہ کھل کر جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا کون سا ایک خاص عمل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں جو کہ اللہ کے محبوب کو بے حد پسند آ جائے؟ دیکھیں اس کا تو عمل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ میں یقین جانے یکم ربیع الاول تا 12 ربیع الاول جہاں جہاں محفل میلاد کی محفلیں ہوئیں وہاں یہ بات میں نے ضرور کہی کہ ہم نے درود سے رشتہ توڑ دیا ہے، ہمیں درود سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، تعلق کو مزید مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نبی سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہمارے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت اجاگر نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے ایک وہ طریقہ بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ سب گھر والے مل کر بیٹھ جائیں اور تسبیح لے لیں، 100 دانوں کی تسبیح لے لیں۔ اگر ایک بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ملٹیپلائی کر لیں، ایک ٹائم پہ 1000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، میں تو نہیں کہتا کہ کتنے فضائل ہیں، وہ تو بہت ساری حدیث کثیرہ موجود ہیں جس میں وقت بھی بڑا چاہیے ہوگا، صرف ہمیں شوق یہ تھا نا کہ 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 12، ہم ڈبل ٹیبل کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے سب سے درود کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں ہمیں اتنا سارا ثواب ملتا ہے، اگر ہم روز نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہوں اور سارے گھر والے مل کر درود کی محفل کو سجا رکھے ہوں تو آپ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ آج لوگ پریشان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں بھی ہیں، تو ٹینشنیں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ بھیج سکتے ہیں، یعنی یہ بہترین عمل جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ درود کی تلاوت بار بار کریں، آپ پر بھی رحمت ہوگی اور جتنی پریشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس پہ مزید ہم یہیں سے بات کرتے رہیں گے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں چاہیے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور اب ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے سندھ بھر میں اور 2 نومبر سے یہ مہم 8 نومبر تک جاری رہے گی اور اس مہم کے دوران جو ہے وہ 60 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، ان کا تعارف کرانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد شفیع صاحب جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ڈوم میڈیکل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان سیکرٹری ایسوسیشن سندھ کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب، خیریت ہے۔ سر پولیو کے حوالے سے جو مہم ہے اس کا وقفے سے سلسلہ جاری ہے پاکستان بھر میں اور کرونا وائرس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پولیو مہم جو ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ جی 6 مہینے تک تو پولیو کی مہم کورونا کی وجہ سے بالکل سسپینڈ رہی، اس سے ہماری روٹین امیونائزیشن ایکٹیویٹیز بھی بہت کمزور پڑ گئی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کورونا کی صورتحال کے بہتر ہوتے ہی پولیو کی مہم شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ 4تھی مہم ہے جس وقت ہو رہی ہے، جس کو ہم SNAT کہتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان میں نہیں، کچھ علاقوں میں ہے یہ۔ تو یہ مہم اصل میں 25 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، تو ملک کے بیشتر علاقوں میں تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور علاقے رہ گئے وہاں پوری ہو رہی ہے۔ صوبہ سندھ پورے کا پورا اس مہم میں شامل ہے اور صوبہ سندھ کے جو سکھر، لاڑکانہ اور نوابشاہ ڈویژن ہے وہاں یہ مہم اس ہفتے کے شروع میں چلی تھی اور یہ ہفتے کے دن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جو باقی کا کام رہ گیا وہ ہو رہا ہے، جبکہ کراچی ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن اور میرپور خاص ڈویژن میں یہ مہم آج 2 نومبر سے شروع ہو رہی ہے جو 6 نومبر تک جاری رہے گی، یعنی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص ڈویژن میں آج اس مہم کا پہلا دن ہے۔ صوبہ سندھ میں
66 लाख से ज्यादा बच्चों को ये कतरे पिलाए जा रहे हैं। सिर्फ कराची में 22 लाख बच्चे हैं जिनको ये कतरे पिलाए जाएंगे। कतरे पिलाने की उम्र है पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को कोशिश की जाएगी कि इस मुल्क में पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। बिल्कुल सही। तो सर आप क्या देखते हैं जो पुरानी अभी 3 मुहिम हुई उसमें हमें कितनी कामयाबी हासिल हुई और कितने बच्चे जो हैं वो पोलियो के कतरे जिन्होंने पिए, और कितने ऐसे लोग हैं अभी भी जो आप समझते हैं जो कि अभी भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते? ये मुहिम बहुत अरसे के बाद चली थी, लोगों को बहुत इंतजार था और लोगों ने बड़ी खुशदिली से इसका जो है ना खैर मकदम किया, बड़ा ताउन किया। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अभी कुछ मसाइल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को कतरे पिलाते हैं, कुछ लोग थोड़े तरजुद से पिला लेते हैं, लेकिन कुछ हजार लोग हैं जो ये कतरे नहीं पिलाते हैं, वो किसी मुहिम में भी नहीं पिलाते। सिर्फ ये लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नहीं हो रहा है। इसमें मैं वादे कर दूं कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार, अपने आप को ज्यादा समझते हैं और हैं समझदार, लेकिन वो समझते हैं कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो EPI प्रोग्राम है या अपनी डॉक्टर से जो टीके लगवाते हैं वही काफी हैं और इनको पोलियो के कतरे की जरूरत नहीं है। एक तो ये तबका है। इसके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये जो पोलियो के कतरे 4 दफा हमारे रूटीन EPI प्रोग्राम में पिलाए जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ पोलियो की मुहिम में भी ये कतरे पिलाने जरूरी है कि वो सिर्फ 4 डोजेस हमारे मुल्क के लिए काफी नहीं है। रिसर्च ने और तजर्बे ने बताया है कि बच्चे को 20, 15, 20, 25 डोज मिलनी चाहिए जो मिल जाती है पैदाइश से लेकर 5 साल तक हर दफा कतरे पिलाएं। अच्छा, एक तबका हमारा वो है जो ना वैक्सीन लगवाता है बच्चे को, ना कतरे पिलाता है। ये ज्यादा लोग नहीं है, ये लोग कम है, लेकिन इन सब लोगों की वजह से पोलियो का वायरस खत्म नहीं हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है कि इनके बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं और वो फिर आगे वायरस को फैलाते हैं। तो हमारा मुल्क महसूस नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की जिद कह दें या उनको हम समझा नहीं सके, हमारी गलती कह लें। ये थोड़े से लोग हैं, अगर हम इनको समझाने में कामयाब हो गए, इनका ताउन मिल गया तो मुहिम हमारी कामयाब हो जाएगी। पोलियो जो है ये सब कुछ वही इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। सर आपने कहा कि ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते पोलियो से बचाव के लिए, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक अरसे से ये मुहिम जारी है, एक अरसे से, तो क्या ऐसे लोगों में कोई बेहतरी आई है, कोई तनासुब में कुछ वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है कि अब लोग जो हैं वो पिलाते हैं अपने बच्चों को या जल्दी मान जाते हैं, या बहुत कम तादाद में लोग रह गए हैं जो इस तरह के हैं? इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा सर। देखिए बेहतरी तो बहुत आई है, और जो लोग पहले इसकी मुख्तलिफ बुनियादों पर मुखालफत कर रहे थे वो मुखालफत को दलाइल से हमने जो ना खत्म कर दिया है। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कतरे हलाल नहीं है, तो दलाइल से मुफ्ती कराम के मुफ्ती से जो फतवे थे उनसे, उनके रहनुमाई से फिर हमने बताया कि जब हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, जब इतनी कतरे जगह पे कतरे पिलाए जाते हैं, कोई कतरे 100% हलाल है। इसके बाद कुछ लोगों का ये था कि जिसमें फैमिली प्लानिंग की दवाई है उनको बताया गया कि जब पाकिस्तान जब मुहिम शुरू हुई थी तो हमारी आबादी तो दुगनी हो चुकी है, जब तक तो कैसी दवाई है इसके दवाई हो गई है, तो लोगों की बातें हमने समझा दी है। अब सिर्फ कुछ लोगों की जिद रह गई है, और ये लोग हैं, ये लोग कम जरूर हैं, लेकिन जाहिर बात है कि मुल्क में 3 करोड़ बच्चों, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं, तो उसमें ये चंद होके भी, चंद होके भी ये लाखों में चले जाते हैं, और ये लोग अभी तक सही तरीके से नहीं समझ पाए। तो हमारे लिए मुश्किलात ये लोग कर रहे हैं कि जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि समझा दो कि है तो सेहत और तालीम का मामला जो है समझाकर ही होता है, ये जोर जबरदस्ती का मामला बज़ाहिर नहीं है। अच्छा सर, अभी जो हम देख रहे हैं कोरोना की भी एक सूरत हाल है, तो इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं पोलियो मुहिम जो है वो अफेक्ट हुई है, और पोलियो वर्कर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो जाते हैं वालिदैन से और इलाके के लोगों से? देखिए जी, मुश्किलात का सामना ऐसे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, पर लिखे समझदार लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कब पोलियो तो मुहिम शुरू हो, क्योंकि लोग अपने बच्चे को जो समझदार हैं, शऊर है, वो अपने बच्चे को महफूज रखना चाह रहे हैं, वो तो खैर मकदम करते हैं। और पोलियो के जो वर्कर हैं उनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है कि जो SOPs है उस पर अमल करें। आम जिंदगी में लोग हमारे यहाँ SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, इतने ज्यादा क्या तकरीबन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोलियो के वर्कर्स 100% SOPs पर अमल कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हाथों को धो रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे से फासले पे खड़े होते हैं, बच्चे को टच नहीं करते हैं, मकान का जो दरवाजा है बैल है वो भी उंगली से, हाथ से नहीं बजाते हैं, पेंसिल से या किसी चीज से उसको नॉक करते हैं।
تو تمام حفاظتی اقدامات جو بہترین ممکن ہیں وہ کورونا میں لائے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہوگا سر. یہ چوتھی مہم ہے اور اس میں کوئی شکایت نہیں آئی ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ میاں اختر القادری صاحب بھی موجود ہیں, جن سے ہم بات کر رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. مقصد صرف یہی کہ پوری دنیا کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو علامہ صاحب, پروگرام کے اس حصے کے آخری لمحات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ناظرین جو ہیں ان کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں, تو پلیز. دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور ایک اور شعر کہ نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں میں خواجہ ہے بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت پر, ناموس پر ہمیشہ پہرا دینا رکھے گا اور دے گا. اب مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کس نبی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, یا کوئی اور نبی ہو, سارے نبیوں کی, انبیاء کی تعظیم کرنا اسلام نے سکھائی ہے. کہ سارے نبیوں پر ایمان رکھنا, سارے نبیوں کی تعظیم کرنا, قرآن کی تعظیم کرنا, اور ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا ہم پر لازم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہر مسلمان کرے گا اگر آپ اس طرح کے کام کیے جائیں گے. میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے, دنیا کے امن کو خراب کرنے کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں, کوئی آپ کے والد کا کارٹون بنا دے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. آپ فطرتی طور پر, ایک تو محبت ہوتی ہے فطرتی اور ایک ہوتی ہے اختیاری. فطرتی طور پر محبت انسان اپنے بیٹے, بچے, گھر والوں سے کرتا ہے, وہ فطرتی طور پر محبت ہے. لیکن اختیاری محبت وہ ہے کہ جو کسی سے محبت کسی وجہ سے کرتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فطری سے بھی افضل ہونا چاہیے, اختیاری سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. ہم تو نبی سے محبت فطری سے زیادہ کرتے ہیں, یعنی اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنا پڑتی ہے, اور کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ, اور اسی محبت میں ہم جئیں گے اور اسی محبت میں ہم مریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ نے بہت کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں ہم ایک خاص موضوع پہ بات کریں گے, آگاہی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارا بہت سارا واسطہ پڑتا ہے جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں, مگر اس بارے میں ہمارے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں بجلی کی تاروں کے حوالے سے. بجلی کی تاروں کے حوالے سے ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں, اور ویسے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا, شارٹ سرکٹ ہو گیا, اور نہ جانے کیا کیا, کتنے لوگوں کو مطلب ہماری چیزیں جل گئیں, خراب ہو گئیں گھر کی چیزیں, اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم صرف اس تھوڑی سی معلومات میں اگر ہم بہتری لے آئیں تو ہم بہت سی جگہوں پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں, ہم بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ یہ ساری معلومات شیئر کریں گے جناب اویس ندیم صاحب, جو کہ سینئر برانچ مینیجر ہیں, فاسٹ کیبلز سے ان کا تعلق ہے. تو سر, بجلی کی آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ, نائس ٹو سی یو. کول مارننگ ان کراچی. اب تھوڑا موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے, سو تھینک یو سر, تھینک یو آپ تشریف لائے. سر تو ہم بجلی کی تاروں کی بات کر رہے ہیں, اور کیا امپورٹنس ہے الیکٹریکل وائرز جو ہوتے ہیں, کیبلز جو ہوتے ہیں, اور اگر کسی کو خریدنا ہو تو وہ کس طریقے سے اس کو جا کے خریدے, کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ جی زارا, تھینک یو. ایکچولی کیبل وہ پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کے گھر کی یا آپ کوئی بھی بلڈنگ ہے کسی بھی نیچر کی, اس کی ایک بیک بون ہے. تو اس کی جو ایکچوئل امپورٹنس ہے, اتنی امپورٹنس اس پروڈکٹ کو یا اس کیبل کو دی نہیں جاتی, یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا, یا اس کی اویئرنیس نہیں ہے, یا اس کا نالج دیا نہیں جاتا. جی. تو یہ اس کے اوپر آپ کے تمام جتنے
انسٹرومنٹس ہیں, آپ کی اپلائنسز ہیں, آپ کے گھر کی لائٹنگ ہے, وہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. جی. اگر اس پروڈکٹ کے اندر آپ نے اتنا کیئرفلی اس کو سلیکٹ نہیں کیا تو اس میں آپ کو بہت بڑا ایک رسک انوالو ہو جاتا ہے, اور وہ رسک جو ہے وہ آپ کی فیملی کا رسک ہے. دیکھیں, آپ اپنا گھر ایک بناتے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اینڈ یو وانٹ پیس, ہیپینس اینڈ آل دیز تھنگس. تو وہ پیس اور ہیپینس اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر نہیں ملتی تو آپ ایک ایسا پروڈکٹ یوز کر لیتے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے نا آپ کے لائف تھریٹ کی طرف موو کر رہا ہے. تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. صحیح سر. اوکے, آپ نے بتایا کہ جو الیکٹریکل کیبلز ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے. تو اگر واقعی ان کی اتنی امپورٹنس ہے تو ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں, اور وہ سستی اور غیر معیاری جو بجلی کی تاریں ہیں ان کا استعمال کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو پھر ہم کیوں غفلت اختیار کرتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا جو ہے نا وہ ایک امیزنگ قسم کا ٹاپک ہے. تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب گھر کے لیے اپنی اسیسریز اور مختلف چیزیں, ٹائلز, واش روم کٹس اور یہ ساری چیزیں جب سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فزیکلی ہمیں باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہماری اپلائنسز ہمیں نظر آ رہی ہیں, ٹائل سلیکشن, پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی سلیکشن, یہ ایسا کلر ہوگا, پینٹ ایسا ہوگا, یہ ساری چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور کیبل ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو بیہائنڈ دی وال ہوتا ہے, بٹ ایکچوئل میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام وہ اپلائنسز جن پہ آپ اتنی بڑی منی انویسٹ کر رہے ہیں اس کو لائٹ آن جو کرنا ہے وہ اسی کیبل نے کرنا ہے. اگر اس کیبل کا سلیکشن اتنا اچھا نہیں آپ نے کیا تو آپ کے وہ تمام اپلائنسز جو ہے وہ بھی رسک پہ ہوں گے, اس میں کبھی بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے ڈیو ٹو وائرس بھی, ڈیو ٹو ٹرمینیشن بھی, ڈیو ٹو سروسز بھی. تو سر کیا حادثات ہو سکتے ہیں, کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں اگر کوئی لو کوالٹی الیکٹریکل وائر جو ہے وہ خریدتا ہے؟ دیکھیں, اس میں رسک جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں. ایک رسک یہ ہے کہ اس میں پروڈکٹ اچھا یوز نہیں کیا گیا. دوسرا رسک یہ ہے کہ آپ نے جس سے سروسز لی ہیں وہ اتنا کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ نہیں ہے, اس نے اس کی ٹرمینیشنز اتنی اچھی نہیں کی ہیں. اگر ٹرمینیشنز اچھی نہیں ہوئی اس کیس میں بھی شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے, اور اگر پروڈکٹ ہی آپ کا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو اس میں پی وی سی کا اس کا ایک مٹیریل یوز کیا جاتا ہے اس کی آؤٹر شیتھنگ کے لیے. اگر وہ پی وی سی اچھی گریڈ کا, اچھی کوالٹی کا یوز نہیں کیا گیا, یا فائر ریٹارڈنٹ مٹیریل یوز نہیں کیا گیا, اگر اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہوں, تو اس صورت میں اللہ نہ کرے کبھی اگر شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے تو وہ پورے کا پورا برن ہو جائے گا, اور وہ برننگ ایلیمنٹ جو ہے آپ باقی تمام جو آپ کے وہاں پہ کرٹنز لگے ہوئے ہیں یا اور کوئی فیبرک کی ایسی چیزیں ہیں جو بہت جلدی برن ہو سکتی ہیں, تو یہ جو ہے ڈائریکٹلی اس کو برن کر دے گا, کیونکہ یہ اٹ سیلف ایسا مٹیریل اس کے اندر یوز ہوا ہے جو اٹ سیلف برننگ ہے. تو برننگ مٹیریل باقی اکوپمنٹس اور باقی ساری ایسیسریز کو بھی جلا دے گا, اور آپ کا گھر پورے کا پورا بہت مائنر ٹائم کے اندر جو ہے وہ جل کے خاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, جب نیا گھر بنا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو اس میں جو بجلی کی تاروں کا جو انتخاب ہوتا ہے, جی, یہ میرا خیال ٹھیکیدار صاحبان جو ہے نا انہی کی ہی مطلب رائے پہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی تو مطلب تو کس طرح ایک بندہ جس کو آگاہی نہیں ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ تاریں ساری جو ہیں وہ صرف قیمت نظر آ رہی ہے انہیں کہ یہ اتنے کی ہے, یہ اتنے روپے گز ہے, یہ اتنے روپے گز ہے, یہ اتنے روپے گز ہے. تو مطلب وہ کس طرح وہ انتخاب کرے گا؟ ٹھیکیدار صاحب یہ کہہ دیں گے وہ فلانی بہت اچھی, ہم نے 10 گروں میں لگائی ہے, بہترین, پیسے بھی بچ رہے ہیں, تو اب اس کو کس جواز کے ساتھ اگلا کہے کہ نہیں بھائی مجھے یہ نہیں, اس کمپنی کی کیبل چاہیے؟ جی, اچھا, اس پہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہ اس کی جو کیبل کی ڈیزائننگ ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. لائک اگر ہم گھر کو ڈیزائن کرواتے ہیں تو ہم کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پراپر ایک بہترین طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. سیم رول جو ہے وہ الیکٹریکل ایکوپمنٹس اور الیکٹریکل کیبلز کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے پراپر آپ کو کنسلٹنسی لینی چاہیے. دیکھیں, آپ نے اپنے گھر کے اوپر 20-30 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے. وہ انویسٹمنٹ جو ہے اگر آپ نے ایک صرف چھوٹی سی سروسز کی کاسٹ پے کرنے کے عوض آپ اس کو جو ہے نا نگلیکٹ کر رہے ہیں
تو وہ آپ کو الٹیمیٹلی ایک بڑے نقصان کی صورت میں پے کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ پراپر کنسلٹنسی سروسز لے لیتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہر سٹی کے اندر, میجر سٹی کے اندر مشہور الیکٹریکل کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں جو آپ کو ملٹیپل ٹائپس کی کنسلٹنسیز دیتے ہیں اور آپ کو پراپر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, اور تمام جو بہترین مارکیٹ کے ایکوپمنٹس ہیں, ایک کیٹیگری کے اور ایک گریڈ کے جو کیبلز ہیں یا اس میں بریکرز یوز ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کو وہ ڈیزائن کر کے دیتا ہے. تو یہ ایزیلی مطلب ان کنسلٹنٹس سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یس, ایزیلی. اس بارے میں مزید تھوڑا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقفہ آ گیا بیچ میں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, اویس ندیم صاحب جو کہ سینئر برانچ مینیجر ہیں فاسٹ کیبلز کے, اور ہم ان سے الیکٹریکل کیبلز کے حوالے سے بات کریں. تو سر, اگر کسی کو اچھا برانڈ, کوالٹی برانڈ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, وہ لینا ہے تو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے دماغ میں, مائنڈ میکنگ کس طرح سے وہ جائے اور کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرے ایک اچھا برانڈ خریدتے وقت؟ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایکچولی ہم جب سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو سلیکشن کا ہمارا طریقہ کار ہی بڑا غلط ہوتا ہے کہ ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں یا ٹھیکیدار پہ یا ایک انسرٹیفائڈ انکوالیفائڈ الیکٹریشین کے اوپر. وہ جس طرح سے جو گائیڈ آپ کو کر دیتا ہے, آپ وہ پروڈکٹ مارکیٹ سے جا کے لے آتے ہیں. جبکہ ادر جو آپ کے اسیسریز آپ کے گھر کو بنانے کے اندر یوز ہوتی ہیں, ادر مٹیریلز جو یوز ہوتے ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس پہ آپ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں. لائک اگر میں نے سیمنٹ خریدنا ہے, میں نے سریا خریدنا ہے, میں نے برکس خریدنے ہیں, تو آئی چوز دا بیسٹ ون, جو کہ میں اس پہ اپنا ورک آؤٹ کر کے, سرچ کر کے, اپنا ہوم ورک کر کے دین کسی پروڈکٹ کی سلیکشن کرتا ہوں. بٹ جب کیبلز کی باری آتی ہے تو میں ایک لے مین کے اوپر اس کا ڈیسیژن چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتائے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کیا لگانا ہے. تو آج کل تو دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر ایک کے موبائل میں ایکسیس ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے ہر کمپنی کے بارے میں اویئرنیس لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کوالٹی کے برانڈ بنانے والی کتنی کمپنیز ہیں. آپ اس کمپنی کی ورتھ کو چیک کریں, وہ آپ کو ملٹیپل ٹاپکس یا ملٹیپل ریکمنڈیشنز بھی مل جاتی ہیں مختلف لوگوں کی انٹرنیٹ کے اوپر, اور آپ کو اس کمپنی کی ویب سائٹ سے جا کے بھی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ اس کی برانڈ کوالٹی کیا ہے. اینڈ سیکنڈ, آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ وہ جو برانڈ ہے اس کے پاس ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس کیسے ہیں, یا اس کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی کیسی ہے جس کے اوپر وہ برانڈ بنا کے ٹیسٹ کر کے آپ کو مارکیٹ میں سپلائی کریں. اور تیسرے نمبر پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو بہت ساری کمپنیز نے بھی اگنور کیا ہوا ہے اور لوگ بھی اس کو فوکس نہیں کرتے, دیٹ از آپ کو جینون پروڈکٹ مارکیٹ سے کیسے ملے گا. جینوننس کے لیے ہمارے برانڈ نے, فاسٹ کیبلز نے, تو اس کو پراپر ایک میتھڈ کے تھرو مارکیٹ میں لانچ کیا تھا کہ ہم نے ایک کوڈ پیس کر دیا اپنے ہر کیبل کے ساتھ, جو کہ کنزیومر کی سہولت کے لیے ہے کہ وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدے گا وہ جینون ہے کہ نہیں. اس کو سمپلی وہ اسکریچ کرے گا, ایک ٹیکسٹ کرے گا, اس کو رپلائی آ جائے گا آٹومیٹکلی, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو رپلائی ملے گا کہ آپ کا پروڈکٹ جینون ہے یا نہیں. اوکے, زبردست. تو جینوننس آپ کی کنفرم ہوگی پروڈکٹ کی. سر ایک چیز یہاں پہ آپ نے جو بھی انفارمیشن دی ہے اسی میں سے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اے کوالٹی, جو اے پلس کوالٹی ہے, وہ خریدار اگر لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ جی, اگر وہ کسی ایسے سٹور پہ جاتا ہے, دکاندار کے پاس جاتا ہے, دکاندار کہتا ہے کہ جناب یہ والی جو کوالٹی ہے یہ اے پلس کوالٹی ہے, یہ بہت اچھی ہے, ہماری سیل بھی سب سے زیادہ اسی کی ہے, اور دیکھیں خوبصورت بھی کتنی ہے اور اس کی شکایت بھی کوئی نہیں, اس کے کیا یہ 2-3 جملے اس کو کنونس کر دیں گے کہ یہ اے کوالٹی ہے؟ تو اب مطلب جو خریدار ہے وہ خود کیسے پرکھ سکتا ہے؟ وہ خود بھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ماضی میں اس نے جو استعمال کی تھی اس کی کبھی شکایت نہیں آئی, وہ تو کہے گا ٹھیک ہے دے دو, پہلے بھی اس بندے نے صحیح ریکمینڈ کی تھی. تو وہ خود کس طرح یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی ہے, یہ مجھے استعمال کرنی ہے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو ہوگا یہ کہ جو بیہائنڈ دا سٹوری ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا الیکٹریشین ایک الگ چیز ریکمینڈ کرے گا,
آپ وہ خریدنے مارکیٹ میں جب جائیں گے تو جو شاپ کیپر ہے یا ریٹیلر ہے وہ آپ کو ایک نئی پروڈکٹ بتائے گا جس میں اس کے بڑے ہائی مارجنز ہوں گے، تو آپ یو ول بی کنفیوزڈ کہ اب آپ کو کیا سلیکٹ کرنا ہے. سو اس کے لیے میں نے جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کے ایکسیس میں انٹرنیٹ ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کر کے جانا ہے. جب آپ ہوم ورک کر کے جائیں گے اور اس میں آپ سکروٹنی کریں گے، آپ کو جب آپ کسی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر انڈورسمنٹس جو آپ کو ملٹیپل مل رہی ہوتی ہیں، لائک اگر میں کسی کی ویب سائٹ وزٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر ملٹیپل میگا پروجیکٹس انہوں نے اپنی پروفائل پہ شو کیے ہوئے ہیں، تو ان پروجیکٹس میں یہ ہمارا پروڈکٹ یوز ہوا ہے، ایک تو وہاں سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا. پھر اس میں کچھ اور آپ کے ریسورسز، جیسے آپ اگر کنسلٹنسی کسی سے لے رہے ہیں تو آپ کا الیکٹریکل کنسلٹنٹ بھی آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ دیز آر 3-4 اے گریڈ کمپنیز، ان کے اندر سے جو آپ کی ایز ہے وہ آپ کوئی بھی جو مارکیٹ سے ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے وہ پروڈکٹ سلیکٹ کر لیں. تو آپ کا مائنڈ میکنگ آپ کی وہاں سے ہو جائے گی کہ 4 برانڈ آپ کو کنسلٹنٹ نے ریکمینڈ کیے، آپ نے ان سب پہ اپنا ہوم ورک کیا اور اس میں سے کوئی بھی ایک بہترین کا انتخاب کر لیا جس کی برانڈ ورتھ بھی اچھی تھی اور اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ اکوپمنٹس بھی اویلیبل تھے، جو کہ آپ کو ڈیٹا اس کی ویب سائٹ سے مل جائے گا کہ اس وقت کا سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا پلانٹ کس کے پاس ہے یا سب سے ہائیسٹ کیپیسٹی کا کیبل بنانے کی فیسلٹی کس کے پاس ہے. تو یہ آپ جب ہوم ورک کمپلیٹ اپنا کر کے جائیں گے اور آپ کے اس پہ آپ کو یہ بھی مینشن ہوگا کہ کس کے پاس ہائیسٹ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے اور کس کے پاس ہائیسٹ سرٹیفکیشنز ہیں. لائک سرٹیفکیشنز آپ کو بتاتی ہیں کسی برانڈ کی ورتھ، اور الحمدللہ فاسٹ کیبلز کے پاس سب سے ہائیسٹ سرٹیفکیشن جو ہے دیٹ از کیما گولڈ سرٹیفکیشنز. کیما نیدرلینڈ کی ایک لیب ہے جو کہ آپ کے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس پروڈکٹ کو سرٹیفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو گولڈ سرٹیفکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ٹائپ ٹیسٹڈ. جب آپ کیما کے گولڈ ممبر بن جاتے ہیں، آپ ٹائپ ٹیسٹڈ ہو جاتے ہیں، دین یو کین ایکسپورٹ یور پروڈکٹس ٹو ادر کنٹریز، جس کے لیے ہم آلریڈی پلاننگ کر رہے ہیں افریقن کنٹریز میں اور مڈل ایسٹ کے اندر ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو برانڈ کی ورتھ بتائیں گی کہ اس برانڈ کی ورتھ کیا ہے اور یہ کس ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ بنا رہا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیشنز کتنے اچھے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ آپ اپنا ہوم ورک کریں گے، آپ اپنا مائنڈ میکنگ کر کے جائیں گے مارکیٹ کے اندر کہ یو آر اسٹک ٹو دس برانڈ، آپ نے یہی خریدنا ہے، دین آپ ایک اچھا کوالٹیڈ پروڈکٹ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں. سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج ہم بات کر رہے ہیں الیکٹریکل کیبلز کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیس ندیم صاحب. جی سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کافی بات کی اور اب میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے فاسٹ کیبلز کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے جو کسٹمر کے کنسرنز ہیں وہ کس طرح سے سیٹسفائی کرتا ہے، کیسے اپنے جو ان کے تحفظات ہیں ان کو یقینی بناتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو فاسٹ کیبلز نے جو انویسٹمنٹ کی ہے بہت بڑی، وہ انویسٹمنٹ کی ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر. جی، ہماری کمپنی کا یہ موٹو ہے کہ ہم نے انوویٹیو پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے اور ہم نے وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں دینا ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، جو IEC سٹینڈرڈز ہیں یا ادر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اس کو چیزیں کمپلائی کر رہی ہوں. لیکن جب آپ نے اس کی کمپلائنس دینی ہے اور ایٹ پار آنا ہے ان کمپنیز کے، ان برانڈز کے جو کہ ورلڈ کے ریناؤنڈ برانڈز ہیں، تو آپ کو ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجیکل انہینسمنٹ کرنی پڑے گی، جس کو ہم آلریڈی 2010 سے آنورڈ ہم اس پہ ورکنگ شروع کر چکے تھے اور 2014 سے ہم نے اس کو پروڈکشن میں ڈال کے ٹرائلز لے کے 2015 سے آنورڈ جو ہے ہم اس کو پراپر مارکیٹ میں سپلائی بھی کر رہے ہیں اور ہم اس انویسٹمنٹ سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لائک ہم نے وہ جو انویسٹمنٹ کی، اس انویسٹمنٹ کی بیس پہ ہم اس وقت ہائیسٹ کیپیسٹی کا جو سائز ہے جو ہم سپلائی کر سکتے ہیں دیٹ از 33 kV. 33 kV کا ٹیسٹڈ پروڈکٹ جو کہ ہم ان ہاؤس ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ان ہاؤس جس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے، وہ ہم مارکیٹ کو سپلائی کر چکے ہیں مختلف پروجیکٹس کے اوپر، جس میں سولر کے پروجیکٹس ہیں، جس میں ونڈ کے پروجیکٹس ہیں، جو کہ پاکستان میں آگے گرین انرجی کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک تو وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی
वो अपने आम कंज्यूमर के लिए भी और अपने जितने मेगा प्रोजेक्ट्स जिस तरह के ये सोलर के विंड के प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है अपना एनर्जी मिक्स को पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका फ़ायदा हो रहा है। फिर हमने एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट लगाया। अलॉय प्लांट लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की जाएं। जो प्रोडक्ट्स हमें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रही थी वो हम यहाँ पे लोकली बना के, जितने एरियल बंडल केबल्स हैं वो हम यहाँ पे लोकली बना के मार्केट को, प्रोजेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, इनको हम सप्लाई कर रहे हैं। सही है सर। एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कि एक आम घर है, 10 मरले का घर, या 250 गज का घर यहाँ पे कहते हैं जी, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिजली की तार जो इस्तेमाल होती है, तो एक अच्छे एक प्लस ये एक क्वालिटी ब्रांड की तार और दूसरा जो है एक आम तार जो है, जो दुकानदार रिकमेंडेड तार या वैसे कोई अच्छी नजर आने वाली तार, तो कितना फर्क पड़ जाता है प्राइस में? कितने परसेंट फर्क पड़ता है? जो मतलब हम पैसे सेव करते हैं वो कितने लाख करोड़ होते हैं, ये तो तो मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि बिल्कुल जी सर। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आज आपने हमें बड़ी एक नायाब किस्म की मालूमात जो हैं उनसे आगाह किया। आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त जो है